ہم سب نے تاریخ کی کتابوں میں ابن کثیر اور الطبری جیسے بڑے ناموں کا ذکر سنا ہے نا؟ لیکن کبھی سوچا ہے کہ انہوں نے اپنی تاریخ کہاں سے لکھی اور ان کی یہ ہزاروں صفوں کی کتابیں صدیوں گزرنے کے بعد ہم تک پہنچی کیسے؟ اصل میں ان کتابوں کی اپنی بھی ایک کہانی ہے اور وہ کسی بھی تاریخی داستان سے کم دلچسپ نہیں۔ دیکھیں، بات بہت سادہ سی ہے۔ ہم اپنے ماضی کو جاننے کے لیے تاریخ کی کتابوں پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ ہماری جیت، ہماری ہار، ہماری ثقافت، سب کچھ لفظ بلفظ انہی صفوں میں قید ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کتابیں لکھی کیسے گئیں؟ مطلب کون تھے وہ لوگ، کن حالات میں لکھ رہے تھے اور ان کا مقصد کیا تھا؟ اور اس سے بھی بڑا سوال، یہ کتابیں آج تک بچی کیسے؟ یہی وہ اصل کہانی ہے جو ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ علم کے بچ جانے اور کھو جانے کی ایک ایسی ڈرامائی داستان ہے نا، جس میں جنگیں بھی ہیں، انقلاب بھی ہیں اور کچھ بہت بڑے انسانی فیصلے بھی شامل ہیں۔ تو آئیے کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اسلام کے ابتدائی دور میں، ایک ایسا زمانہ جب تاریخ لکھی نہیں جاتی تھی بلکہ لوگوں کی یادوں میں زندہ تھیں۔ سوچیں ذرا، اسلام کی پہلی صدی ہے۔ تاریخ کوئی کتابی چیز نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ جنگ بدر میں کیا ہوا، جنگ احد میں کون لڑا، یہ سب بتانے کے لیے چشمدید گواہ خود موجود ہیں۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور وہ نسل، وہ صحابہ دنیا سے رخصت ہونے لگے۔ اب ایک خلا پیدا ہو رہا تھا، نئی نسلیں واقعات کو بھول رہی تھیں، اور ایک خوف یہ بھی تھا کہ نوجوان مسلمان اپنے ہیروز جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کو چھوڑ کر رومی اور فارسی ہیروز جیسے رستم سے متاثر ہو رہے تھے۔ یہ ایک طرح کا ثقافتی بحران تھا۔ اچھا، اب اس خطرے کو سب سے پہلے کس نے بھانپا؟ ایک بہت دور اندیش خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ انہوں نے اس وقت کے سب سے بڑے عالم ابن شہاب الزہری کو ایک مشن پر لگایا۔ مشن کیا تھا؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو بھی علم بکھرا پڑا ہے اسے اکٹھا کیا جائے اور آنے والی نسلوں کے لیے لکھ کر محفوظ کر دیا جائے۔ اور الزہری نے یہ کام شروع بھی کر دیا۔ انہوں نے آخری زندہ صحابہ سے مل کر علم اکٹھا کیا اور تاریخ اسلام پر دنیا کی سب سے پہلی کتاب لکھ ڈالی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو شہید کر دیا گیا۔ پھر کچھ ہی دہائیوں میں امی خلافت ہی ختم ہو گئی، اور اس سیاسی افراتفری میں تاریخ کو بچانے کی وہ پہلی کوشش، وہ پہلی کتاب ہمیشہ کے لیے کھو گئی۔ سوچیں، وہ کتاب آج ہوتی تو کیسا ہوتا؟ تو یہاں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ علم کو بچانے کے لیے صرف نیت کافی نہیں ہوتی، ایک ٹیکنالوجی کی بھی ضرورت تھی۔ ایک ایسی ٹیکنالوجی جو علم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک نسل سے اگلی نسل تک لے جا سکے، اور وہ ٹیکنالوجی تھی کاغذ۔ دیکھیں، اس زمانے میں کتابیں لکھی جاتی تھیں پپائرس پر۔ یہ پودوں سے بننے والا ایک مواد تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ بہت مہنگا تھا، بہت نازک تھا، اور اسے بنانا بھی بہت مشکل کام تھا۔ مطلب ایک کتاب کی دوسری کاپی بنانا ہی ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ اسی وجہ سے کتابیں بہت کم ہوتی تھیں اور ان کا گم ہو جانا تو بہت ہی آسان تھا۔ تو یہ کاغذ آیا کہاں سے؟ صدیوں تک کاغذ بنانے کا فارمولا صرف چین کے پاس تھا، ایک ٹاپ سیکرٹ۔ لیکن پھر ایک جنگ نے تاریخ بدل دی۔ عباسیوں نے چینی فوج کو شکست دی، اور جو جنگی قیدی ہاتھ آئے ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو کاغذ بنانا جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ راز عباسیوں کو دے دیا۔ لیکن اس ٹیکنالوجی کی اصل طاقت کو پہچاننے والے تھے خلیفہ ہارون الرشید۔ انہوں نے بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی پیپر ملز لگوائیں، اور بس یہیں سے اسلامی گولڈن ایج کا اصلی آغاز ہوا۔ اب ذرا تصور کریں، کاغذ سستا اور ہر جگہ دستیاب ہے، تو کیا ہوا؟ علم کے ایک بالکل نئے دور کا دروازہ کھل گیا۔ کتابیں لکھنا، ان کی کاپیاں بنانا اور انہیں دور دور تک پھیلانا، سب کچھ پہلے سے بہت آسان ہو گیا۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا تھا؟ یہ کہ آپ کسی ایک کتاب کے گم ہو جانے کا ڈر تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ بغداد کے ہاؤس آف وزڈم یعنی بیت الحکمت میں اگر کوئی کتاب لکھی جاتی تو اس کی سینکڑوں کاپیاں بنتی تھیں اور پوری مسلم دنیا میں بھیج دی جاتی تھیں۔ یعنی علم اب کسی ایک لائبریری کی قید سے آزاد ہو گیا تھا۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہے ابن ہشام کی کتاب۔ دیکھیے، ان کے استاد تھے ابن اسحاق،
انہوں نے بھی تاریخ پر ایک زبردست کتاب لکھی تھی، لیکن وہ اصل کتاب وقت کے ساتھ گم ہو گئی۔ خوش قسمتی سے ابن ہشام نے اپنے استاد کے کام کو ایک نئی شکل دی، اسے دوبارہ لکھا، اور اس بار کاغذ موجود تھا۔ اس کتاب کی اتنی کاپیاں اتنی بنی کہ یہ ہر طرح کی تباہی سے بچ گئی، اور آج یہ اسلامی تاریخ کی وہ سب سے پرانی مکمل کتاب ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی گولڈن ایج میں ایک اور بہت بڑی شخصیت سامنے آئی، ایک ایسا نام جو تاریخ کے ہر طالب علم نے سنا ہوگا، امام تبری۔ امام تبری کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے۔ وہ بغداد کے ایک اسکول میں پڑھاتے تھے اور ان کی تنخواہ تھی صرف 10 دینار۔ کہتے ہیں کہ ایک بار کسی نے ان کی قابلیت سے خوش ہو کر انہیں سونے سے بھرا ایک صندوق تحفے میں دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس میں سے صرف اپنے 10 دینار اٹھائے اور کہا، یہ میری تنخواہ ہے، میں اس سے 1 پیسہ بھی زیادہ نہیں لوں گا۔ اسی ایمانداری اور لگن سے انہوں نے اپنی وہ مشہور زمانہ کتاب لکھی، تاریخ التبری، جو آج تک اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا حوالہ مانی جاتی ہے۔ علم کا یہ سنہرا دور یہ صدیوں تک چلتا رہا، لیکن پھر مشرق سے ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہ طوفان تھا ہلاکو خان کی منگول فوج کا، جو بغداد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اور یہ کوئی عام شہر نہیں تھا۔ اس وقت کا بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، علم اور سائنس کا مرکز، اور یہاں تھی دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بیت الحکمت۔ لیکن جب منگول شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ تباہ کر دیا۔ مورخین نے جو منظر لکھا ہے وہ دل دہلا دینے والا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بغداد میں اتنے لوگوں کو مارا گیا کہ دریائے دجلہ کا پانی کئی دنوں تک خون سے لال بہتا رہا، اور جب انسانوں کو مارنا ختم کیا تو کتابوں کی باری آئی۔ بیت الحکمت کی لاکھوں کتابیں دریا میں پھینک دی گئیں، اور ان کی سیاہی سے دریا کا پانی کئی دنوں تک کالا رہا، ایک دریا جو سیاہی سے کالا ہو گیا تھا۔ اور بس اس تباہی کے ساتھ ہی اسلام کا سنہرا دور بھی ختم ہو گیا۔ بغداد کی پیپر ملز جلا دی گئیں، اور تاریخ کا ایک عجیب مذاق دیکھیں، وہ مسلمان جنہوں نے دنیا کو کاغذ بنانا سکھایا تھا، اب خود یورپ سے کاغذ درآمد کرنے پر مجبور ہو گئے۔ منگولوں کی اس تباہی نے مسلم دنیا کو علم کے میدان میں کئی صدیاں پیچھے پھینک دیا، اور ٹھیک اسی وقت یورپ نے ایک نیا انقلاب دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اس وقت علم کیسے پھیلتا تھا؟ ایک ماہر کاتب، جسے خطاط کہتے ہیں، وہ دن رات محنت کر کے ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 40 صفحہ کاپی کر سکتا تھا۔ علم کے پھیلنے کی رفتار بس اتنی تھی۔ اور پھر یورپ میں گوٹنبرگ نے پرنٹنگ پریس ایجاد کر لیا، ایک ایسی مشین جو ایک دن میں 40 نہیں بلکہ 4000 صفحے چھاپ سکتی تھی۔ یہ رفتار میں سیدھا 100 گنا اضافہ تھا، ایک گیم چینجر۔ یورپ نے تو اس ٹیکنالوجی کو فوراً اپنا لیا، لیکن اس وقت کی سب سے بڑی مسلم طاقت یعنی سلطنت عثمانیہ نے ایک بہت ہی حیران کن فیصلہ کیا۔ انہوں نے عربی رسم الخط میں کتابیں چھاپنے پر پابندی لگا دی، اور یہ پابندی کوئی 10-20 سال نہیں، تقریباً 300 سال تک رہی۔ اب اس کی وجوہات بہت سی تھی۔ کچھ علماء کا خیال تھا کہ مقدس علم کو مشین سے نہیں، صرف ہاتھ کی خوبصورت خطاطی سے ہی لکھنا چاہیے۔ بہت سے کاتبوں کو ڈر تھا کہ ان کا روزگار ختم ہو جائے گا۔ وجہ جو بھی تھی، نتیجہ بہت صاف تھا۔ یورپ میں کتابیں لاکھوں کی تعداد میں چھپ رہی تھیں اور تعلیم عام ہو رہی تھی، جبکہ مسلم دنیا ہاتھ سے لکھی ہوئی چند کتابوں تک ہی محدود رہ گئی۔ تو یہ پوری تاریخ ہمیں ایک بات سکھاتی ہے، علم کو محفوظ رکھنا صرف لکھنے والے کی محنت پر منحصر نہیں ہوتا، بلکہ اس ٹیکنالوجی پر بھی ہوتا ہے جو اسے پھیلاتی ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر پچھلی صدیوں کی فیصلہ کن ٹیکنالوجی کاغذ اور پرنٹنگ پریس تھیں، تو ہمارے آج کے دور کی ٹیکنالوجی یعنی انٹرنیٹ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ ہماری تاریخ کے مستقبل کے ساتھ کیا کرے گی؟ کیا یہ ہمارے علم کو پہلے سے زیادہ محفوظ بنائے گی، یا اسے ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گی؟